بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب لائن آف کنٹرول پر ہمارے دشمن کی جانب سے مسلسل بلا اشتعال فائرنگ کا، شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا، ہمارے جوانوں کو بلا اشتعال نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب دشمن اپنی چال چل رہا ہے، وہ دھمکیاں جو وہ کھلے عام دے چکا ہے ان پر عمل کر رہا ہے، ساتھ ہی پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایک ایسے وقت میں پھر خبر آئی ہے بلوچستان سے، وادی بولان پھر لہو لہان، اور یہ خبریں پچھلے کچھ دنوں میں تواتر سے آ رہی ہیں، یہ خبریں بڑھ رہی ہیں۔ بلوچستان میں اب کی بار خبر کیا ہے؟ خبر ہے 7 شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ 7 شہادتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ 7 شہادتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایک آئی ای ڈی کا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد شہید ہوئے، 6 آئی ای ڈی کے دھماکے میں ہوئے، ایک جو دہشت گرد ہیں ان سے فائرنگ کے تبادلے میں جامِ شہادت نوش کر گئے۔ کیا ہوا؟ احسان اللہ خان، زبیر خان، اعجاز احمد، مولا بخش، نور محمد، عبدالجبار، امداد علی، یہ شہید ہو گئے۔ خبر ہمیں اتنا سا بتاتی ہے، خبر ہمیں بتاتی ہے یہ 7 نام ہیں، انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے، لیکن یہ 7 بیٹے ہیں، یہ 7 والد ہیں، یہ 7 بھائی ہیں، یہ 7 گھرانے ہیں جنہوں نے یہ غم اپنی آنکھوں سے جاری کیا ہے، یہ غم ان کے اشکوں سے جاری ہوا ہے، یہ غم انہوں نے اپنے اشکوں کی صورت میں پی لیا ہے، یہ غم انہوں نے اپنے جذبات کی صورت میں یہ کہہ کر ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہمارے مزید بیٹے ہوتے، اور بار بار بتایا ہے، تو وہ مزید بیٹے بھی اس وطن کے دفاع کی خاطر قربان کر دیتے۔ اور اس سے پہلے بھی اسی بلوچستان میں مسلسل ایسی خبریں آتی رہی ہیں۔ اسی مہینے میں اس سے پہلے بھی خبر آئی کہ 5 FC جوان جامِ شہادت نوش کر گئے، وہ بھی آئی ای ڈی کا دھماکہ تھا۔ دشمن اپنے پلان کے مطابق، اپنی دھمکی کے مطابق میڈیا پر، سوشل میڈیا پر براہ راست یہ بتاتے ہوئے کہ وہ نشانہ بنائے گا، وہ یہ کام کرے گا، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ٹائمنگ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ جب بھارت نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، ایک واویلا شروع کیا بھاشا ڈیم کے خلاف، اور بھارت نے یہ بتانا شروع کیا کہ یہ پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر میں بنایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ پاکستان متنازع بھارت کے دعوے کے مطابق ٹیریٹری میں بنا رہا ہے، اور بھارت نے جو ہے وہ چائنا کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ چائنا خم ٹھونک کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا بھارت کے خلاف، اور چائنا نے بھارت کو جواب دیا، ٹکا کے جواب دیا، اور بتایا کہ نہیں، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، اس میں بھارت کے خلاف عزائم نہیں ہیں، اور یہ لوگوں کی بہبود کا منصوبہ ہے، یہ پانی کا جو منصوبہ ہے یہ پاکستان کے مسائل حل کرے گا۔ چائنا ہمارا وہ دوست بن کر کھڑا ہوا جو ہمیشہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اور بلوچستان جو ہے اسے ٹارگٹ ایک بار پھر بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا گیا ہے۔ بھارت بلوچستان میں اپنے جو عناصر ہیں ان کے ذریعے افغانستان سے، ایران سے اور بلوچستان میں موجود عناصر سے یہ کام کرواتا ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھارت مسلسل خطرہ بنا ہوا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ کلبھوشن یادو ہمارے ہاں گرفتار ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ بھارت جو ابتدا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک گیا۔ بھارت جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اسے پاکستان ہمیشہ کھٹکتا ہے، اسے پاکستان جو ہے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ بھارت بلوچستان کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے۔ بلوچستان وہ سرزمین ہے کہ اگر پاکستان کا یہ صوبہ جو ہے یہ تیار ہو گیا، پاکستان کی ترقی میں شامل ہو گیا، اسے ہم نے پورے پاکستان کے ساتھ ملا کے ترقی کے سفر پہ چلا دیا، تو پھر بھارت جانتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے موم کی ناک نہیں رہے گا۔ پھر بھارت جانتا ہے کہ پاکستان اسے وہ ٹکر دے گا کہ جس سے بھارت خوف زدہ ہے،
اور بلوچستان پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، اسی لیے بلوچستان پہ سب سے زیادہ توجہ ہے۔ بلوچستان میں جو مسائل ہیں اور ہیں ان کی بھی ریزننگ کو دیکھنا ہوگا۔ بلوچستان میں ہم کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے مسائل ہیں، ناراض نوجوانوں کے مسائل ہیں جو پہاڑوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کیا نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو بلوچستان میں ناراض نوجوان ہیں انہیں اکساتا کون ہے؟ اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کے بعد انہیں استعمال کون کرتا ہے؟ آپ ان بلوچ سرداروں کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھیے، ان کے پارلیمان میں آ جانے کو دیکھیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ مسلسل کس طرح سے مسلط ہیں، اور اس کے باوجود بھی کہ یہ پاکستان کو کئی دفعہ براہ راست، کئی دفعہ انڈائریکٹ وے میں گالی دیتے ہیں۔ یہ افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ کئی دفعہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایران میں موجود عناصر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والے لوگ جو ہیں یہ واپس پارلیمان میں بھی آتے ہیں، یہ پاکستان کا جو وسائل ہیں پاکستان کے انہیں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ پاکستان کا کھاتے ہیں اور پھر پاکستان کے سینے پر مونگ ڈلتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پھر بعد میں پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں۔ آپ BLA کو دیکھ لیجئے، آپ ان افراد کو دیکھ لیجئے جو بلوچ سرداروں کی اولادیں ہیں اور پاکستان کی سالمیت پر مسلسل خطرہ بن کر منڈلاتی رہی ہیں۔ یہ جب چاہتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے دبئی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ انگلینڈ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھارت جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں سے یہ پاکستان پر صرف زبانی حملے نہیں کرتے، یہ پاکستان پر اسلحے کے ساتھ حملے کرتے ہیں، یہ بھارت میں موجود عناصر کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف بلوچستان میں حملے نہیں کرتے، یہ کراچی میں حملے کرتے ہیں، یہ اسلام آباد میں حملے کرتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں، یہ پنجاب میں حملے کرتے ہیں، ان حملوں کی کھلے عام ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک اور افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ بھارت کے ان عناصر کے لیے سہولت کاری کا کردار انجام دیتے ہیں ہمارے لوگ۔ بھارت نے پاکستان میں ہونے والے حالیہ واقعات کے حوالے سے جیسے جیسے پاکستان میں کچھ چیزیں امپروو کرتی ہوئی نظر آئی ہیں تو بھارت نے کھلے عام ہمیں دھمکیاں دی ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت نے بین الاقوامی برادری کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے، بتایا ہے کہ ان کا نوٹس لیا جائے، اور وہی جو کھلے عام میڈیا پر دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس بھارت کے جو سہولت کار دہشت گرد بلوچستان میں موجود ہیں ان کے نمبر ہیں، ان کے رابطے ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، اور صرف بلوچستان کی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے رابطے اور نمبرز نہیں ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں بھی ہمارے سہولت کار ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں ان کے سہولت کار کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت کو بھی گالی دیتے ہیں، یہ حکومت سے بڑھ کر افواج پاکستان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ماضی کے حوالے سے مسلسل بات کرتے ہیں، یہ کئی دفعہ آپ کو بھارت نواز نظر آئیں گے، کئی دفعہ آپ کو یہ افغانستان نواز نظر آئیں گے، کئی دفعہ آپ کو یہ ایران نواز نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو کئی دفعہ نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو سیاستدان نے بات کی ہے فلانے نے، یہ پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ریشنل اپروچ ہے، اور اس اپروچ کے نتیجے میں یہ حب الوطنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ افواج پاکستان کو ہونے والی دشنام ترازی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے آرٹیکلز کہ جو وہاں بیٹھ کر کسی ویب پورٹل پر پروپیگنڈا کے نتیجے میں لکھے جائیں گے، اور ان میں جو طالبان عناصر ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان کے عناصر ہیں، ان کے بیانات کو اگر شامل کیا جائے گا، ان کے پروپیگنڈا کو شامل کیا جائے گا تو یہ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اس کے حوالے دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو میڈیا پر، اور یہ مسلسل یہ باتیں کرنے کے بعد کہیں گے کہ پاکستان میں میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، پاکستان میں میڈیا کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ ایسے عناصر جو ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جتنا بڑا خطرہ بھارت ہے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان جوانوں کی شہادتوں کے پیچھے جتنے بلوچستان میں استعمال ہونے والے عناصر ملوث ہیں،
جتنے پاکستان دشمن چاہے وہ ایران میں ہوں، افغانستان میں ہوں، NDS کی صورت میں ہوں، را کی صورت میں ہوں، بھارت کے عناصر ہوں، جتنے وہ ملوث ہیں اتنے ہی یہ سہولت کار بھی ملوث ہیں جو پاکستانی میڈیا میں موجود ہیں اور مسلسل یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آوازوں کو دبا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل اپنے پروپیگنڈا کے نتیجے میں بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ذرا سا انالائز کریں ان کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دراصل سب کے سب اینٹی پاکستان ہیں۔ اللہ ان سب سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن کے لیے جو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ان کے درجات کو اپنے وعدوں کے مطابق بلند کرے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔